اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خوب سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لا ریب بعیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل کو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ یا باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی باطل کو حق کے ساتھ مکس نہ کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب تم حق کو پہچان لو تو اس کو نہ چھپاؤ، یعنی اللہ حکم دے رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، پھر ہے کہ حق جب پہچان لو تو اس کو چھپاؤ نہ بلکہ واضح کرو۔ تو یہ جتنے بھی دنیا میں فساد ہیں، یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں حق کو واضح نہیں کیا گیا، یا تو حق کو چھپایا جاتا ہے اور کوئی چھپاتا نہیں ہے تو وہ باطل کے ساتھ ملاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں فساد ہیں۔ بنیادی وجہ آپ جتنا بھی نوٹ کریں، غور و فکر کریں، یہی ہے کہ باطل کو مٹانا چاہیے تھا، باطل کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں کی جاتی بلکہ حق کو چھپایا جاتا ہے۔ متاسفانہ اس میں آج کل علماء بھی شامل ہو رہے ہیں۔ بہت افسوس ہوا، میں ایک کلپ ہم نے ملاحظہ فرمایا تو امید یہ نہیں تھی کہ یہ ہوگا، تو مگر وہ ہوا ہے۔ آپ ذرا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں معصوف کا، تو پھر بات کرتے ہیں۔ ابھی بنیاد تو وہی سوگ ہے، جو یعنی ماتم، مرثیہ، نوحہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ نے ظلم کے خلاف ایک آواز اٹھانی ہے۔ یعنی لیکن نوحہ ہے، اپنے آپ کو زنجیریں مارنا اور یہ جو اس طرح کا، اس کی یہ کیا نہیں تھا، حیثیت ہے؟ یہ نہ کیا گیا نہ حکم دیا گیا اس کا۔ اچھا ابھی آپ مثلا پوری دنیا میں جا کر دیکھیں تو ایران میں ممنوع ہے یہ زنجیر مارنا، اچھا خون کا ماتم بالکل ممنوع ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ عراق میں اسی طرح ممنوع ہے، باقی تمام ملکوں کے اندر اور فتاوا ہے، آیت اللہ خامنئی کا فتوا بھی ہے کہ یہ نہ کرو یہ کام۔ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علماء خود منع کرتے ہیں کہ اچھا، آپ کے علماء اس کو جائز نہیں سمجھتے کہ یہ ٹھیک نہیں، روکتے ہیں اس کو، لیکن ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کرتے ہر سال ہیں، ہوتا ہے۔ عوام کرتے ہیں۔ ذرا اس کے پیچھے اب عوام علماء کی پیروی تو نہیں ہے ساری، یعنی علماء سے پوچھ کے تو نہیں کرتے یہ، اب جذبات بھی ہیں اس میں، لگاؤ بھی ہے، عقیدت۔ ناظرین محترم، آپ نے کلم ملاحظہ فرمایا مولانا جواد نقوی صاحب کا۔ ان سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ زنجیر زنی کے متعلق، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی خود ساختہ عقیدت بنائی ہوئی ہے، عقیدتی نظام ہے یہ، اور یہ علماء نے منع کیا ہے اور علماء اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے، حرام سمجھتے ہیں، تو یہ خدا لوگوں کا خود ساختہ چیز بنائی ہوئی ہے، اس طرح کا علماء نے حکم نہیں دیا، اور یہ صرف پاکستان میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی کنٹریز میں ہوتی بھی نہیں ہے، یہ انہوں نے بولا، آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب میں قابل اس کے کہ میں خود اس بات کی تردید کروں، پہلے آپ استاد المجتہدین آیت اللہ وحید خراسانی صاحب، جو قم المقدس میں استاد الفقہ ہیں، جو موجود ہیں، زندہ و سلامت ہیں، ان کا کلم ملاحظہ فرمائیں۔ این سینه زنی ها، این زنجیر زنی ها باید به حد اعلا حفظ بشه. مسئله بازیچه که نیست، فقیهیه، فقها بر افتادن، فقیه ناینیه، فقیه بروجردیه، فقیه حائریه، فقیه اینانن که میگوین سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه. اینه فقیه، فقاهت اینه. آهسته گریه کن، این غلط ها چیه؟ محقق ناینی همون فهلیه، اون فهل کسیه که افتخار فقهای بزرگ اینه که دقایق لباس مشکوک اون رو بفهمن. چنین فهلی میگوید سینه زدن، زنجیر زدن برای سید الشهدا، حتی اگر خون جاری بشه، جایزه، جواز. در اینجا
جواز به معنای اباحه نیست. شماها که اهل فقهی به سینه زنجیر تیغ خون بیاید هیچ اشکال نداره. آپ نے آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کا کلام ملاحظہ فرمایا، وہ جائز سمجھتے ہیں اور ان کے استاد بھی جائز سمجھتے تھے، اور انہوں نے حوالے بھی علماء کے دیے ہیں، ان علماء کے حوالے دیے ہیں، ان مجتہدین کے حوالے دیے ہیں جنہوں نے حوضے کی بنیاد رکھی تھی۔ اللہ اکبر، تو وہ بھی جائز سمجھتے تھے۔ اب ہم جاتے ہیں نجف کی سرزمین پر، آیت اللہ بشیر حسین نجفی جو پاکستانی آیت اللہ، جن کی فقیہ ہونے پہ تمام علماء کا اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ وہ فقیہ ہیں اور بہت مضبوط ترین فقیہ ہیں۔ آپ ان کی ویڈیو کلام ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ میرے بھائی بعض فتووں سے غلط فہمی میں شکار نہ ہوں۔ زنجیر زنی کے بارے میں اور کما زنی کے بارے میں میرا فتویٰ دنیا میں نشر ہو چکا ہے، میرا فتویٰ وہی باقی ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے اور نہ ہے، بلکہ اس کی تائید کے لیے میں ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ جہاں امام زین العابدین کے پاس ایک مومن آیا، مومن وہ اصل میں عیسائی تھا، وہ مومن ہو گیا تھا اس کے بعد میں، اس نے کہا میں نے خواب میں جناب زہرا کو دیکھا ہے، ان کی گود میں امام حسین کا سر تھا اور وہ اس طرح پیٹ رہی تھی۔ تو امام نے جب یہ خواب سنی فوراً اٹھ کے اپنی پیشانی اور ناک کو سر دیوار پہ اس زور سے مارا کہ آپ کا پیشانی بھی زخمی ہو گئی، آپ کا بینی بھی، ناک بھی زخمی ہو گیا، آپ خون سے لت پت ہو گئے۔ جو اس طرح زنجیر مار کر، جو آپ کم ازنی کر کے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، وہ جناب امام زین العابدین کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ بہرحال میں اس میں بارے میں واضح رہے، میرا فتویٰ وہی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں آیا ہے، اور میں مومنین جو زنجیر زنی کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ان کے خون کے قطرے فرشتے جمع کر کے قیامت کے دن جناب زہرا کے سامنے پیش کریں گے تاکہ جناب زہرا ان کے لیے شفاعت کرے، لیکن اسی صورت میں کہ یہ نماز کی پابندی بھی کریں۔ میری دعا ہے خداوند عالم مجھے اور تمام شیعوں کو عزاداری کی پابندی کی اور اس کو صحیح طرح برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دوبارہ امام زمانہ کو اور دنیا کے تمام شیعوں کو جس کو میری یہ آواز پہنچے یا نہ پہنچے ان کو اس مصیبت کی کیا کہتے ہیں کہ عزاداری اور اس کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خدایا مجھے امام حسین کی خدمت کے لیے زندہ رکھ کہ میں اپنی قوم کو مرنے سے پہلے ایسی قوم بنا جاؤں کہ جو امام زمانہ۔ بشیر نجفی صاحب کا بھی آپ نے کلام ملاحظہ فرمایا، وہ بھی اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں اور انہوں نے دلیل بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ کئی مجتہدین ہیں جو زنجیر زنی کو جائز سمجھتے ہیں۔ جواد نقوی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ علماء منع کرتے ہیں، یہ خود ساختہ لوگوں کی بنایا ہوا نظریہ ہے اور یہ عقیدتی نظام ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیا علماء نہیں ہیں جواد نقوی صاحب؟ ہمارا سوال ہے، کیا یہ مجتہدین نہیں ہیں؟ کیا ان کے مقلدین نہیں ہیں؟ کیا ان کے مقلدین جو ہیں وہ اندھے ہیں؟ یہ جو تقلید کروا رہے ہیں یہ غلط کروا رہے ہیں؟ اگر یہ عالم نہیں ہے تو پھر تقلید کیوں کروا رہے ہیں؟ لاکھوں کے حساب ان کے مقلدین ہیں اور ان کے دفاتر مختلف ممالک میں موجود ہیں، اب کیسی باتیں کرتے ہیں؟ افسوس ہوا ہمیں، اب صاحب امامہ ہو کر اتنا بڑا جھوٹ بولا، اور وہ بھی کیمرے کے سامنے، کہ علماء منع کرتے ہیں۔ عالم کی جمع ہے علماء، آپ بولو کہ عالم دین منع کرتا ہے، ایک کا نام لو یا دو کے لو، 2-3 علماء 4 ہیں جنہوں نے منع کیا، باقی کیا مجتہدین نہیں ہیں؟ آپ نے آیت اللہ خامنائی صاحب کا حوالہ دیا، تو ان کے مقلدین کے ان کا فتویٰ حجت ہے، ٹھیک ہے، ان کا نظریہ ہے یہ، تو اس سے مراد یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ سارے علماء منع کر رہے ہیں اگر آیت اللہ خامنائی صاحب نے منع کر دیا تو، یا آپ کے نزدیک فقط آیت اللہ خامنائی صاحب ہی عالم ہیں؟ یہ سوال ہے ہمارا، باقی جو ہیں وہ سارے جولا ہیں۔ آپ میرا چیلنج ہے، کوئی بھی دکھلا دے آیت اللہ خامنائی صاحب کا مقلد کہ کبھی انہوں نے فرمایا کہ فقط میں ہی مجتہد ہوں، میرے علاوہ کوئی مجتہد نہیں ہے اور تم فقط میں ہی تقلید کرو، ایسا نہیں ہے۔ وہ سب مجتہدین کا احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ خود مجتہد ہیں، سب کے فتاووں کا احترام کرتے ہیں، مگر ان کا فتویٰ ان کے مقلدین پہ حجت ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کے فتویٰ جو ہے ان کے مقلدین پہ حجت ہے، اسی طرح وغیرہ سب مجتہدین کا فتویٰ ہر اس کے مقلد پہ واجب ہوتا ہے بے عمل کیا جائے اور حجت ہوتا ہے۔
افسوس ہے ہمیں کہ آپ نے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے یہ 2 نمبری اور کذب بیانی کی ہے کہ علماء منع کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تقلید ایک نظام ہے اصولیت میں۔ اگر تقلید نظام ہے تو آپ کیوں شدت پسندی کر رہے ہیں؟ ناظرین، خدا را یہ شدت پسندی چھوڑ دیں۔ تقلید نظام ہے، جو جس کا مقلد ہے اس پہ عمل کرنے دیں اس کو۔ کوئی اگر کسی کو اجازت دے رہا ہے تو اس کے پاس دلیل ہوگی تو اجازت دے رہا ہے، دلیل نہیں ہوگی وہ جانے، قیامت جانے، اللہ جانے۔ تو ہم شدت پسندی، ہماری شدت پسندی کی وجہ سے ہی بر صغیر میں گروہ بن گئے ہیں، فلاں پارٹی ہے، فلاں پارٹی ہے، فلاں پارٹی ہے، شیعوں میں فرقے بنتے جا رہے ہیں، فقط شدت پسندی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ شدت پسندی کو آپ رہنے دیں، یہ اچھی نہیں ہے، اور قوم کو نہ بانٹیں۔ باقی رہا کہ علماء منع کرتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، واضح ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا فقط پاکستان میں ہوتی ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اگر آپ کو غصہ ہے اس بات پہ، آپ کی مرضی، آپ کے مقلدین کو غصہ ہے، آپ کی ان کی مرضی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ دیکھیں عراق میں باقاعدہ زنجیر زنی ہوتی ہے، باقاعدہ بشیر نجفی صاحب نے تو یہ بولا کہ ایک بہت پرانا قدیمی کلپ تھا کہ میں نے جو دلیل مانگتا ہے اس کو میری طرح بھیجو نجف میں دکھلاؤں گا یہاں علماء بھی مارتے ہیں۔ اور عراق میں ہوتی ہے، شام میں ہوتی ہے، انڈیا میں ہوتی ہے، ہاں فقط ایران میں نہیں ہوتی، خامنہ ای صاحب کے فتوے کی وجہ سے یہاں پابندی ہے، اس کے علاوہ باقی ممالک میں ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ فقط یہ عوام کا بنایا ہوا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس میں علماء خود ملوث ہیں، اور علماء نے اجازت دے رکھی ہے، جو جس کا مقلد ہے اس پہ عمل کرنے دیں، شدت پسندی سے آپ گریز کریں۔ تو بہتر یہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، بلکہ بہتر نہیں، اولا یہی ہے کہ آپ حق کو بیان کریں، حقیقت جو ہے وہ بیان کریں، جیسے قرآن نے حکم دیا، حقیقت جو بھی ہے وہ بیان کریں۔ آپ کو چاہیے تھا آپ بتاتے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض کے نزدیک جائز ہے، بعض کے نزدیک حرام ہے، جو جس کا مقلد ہے وہ اس پہ عمل کرتا ہے، لہٰذا اس سے زیادہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ جواب تھا، آپ نے باتوں کو گھمایا ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی، افسوس۔ آخر میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق گو بنائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔